بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر دل رکھنے والا بندہ ضروری نہیں ہے کہ عقل مند ہو۔ ما کل ذی قلب بلبیب، ہر دل رکھنے والا بندہ عقل مند نہیں ہوتا۔ ولا کل ذی سمع بسمیع، اور ہر وہ بندہ جو کان رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنتا بھی ہو۔ ولا کل ناظر ببصیر، ہر بندہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بصیر بھی ہو۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات قد کے بارے میں تمام ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور کلمہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر بحث کافی نہیں ہے، وہ ہے کلمہ کتو۔ خوب فرماتے ہیں کہ یہ کتو 3 طریقوں سے آتا ہے۔ اس کے اندر مباحث نہیں ہے، مباحث اصل میں کاف کے بیان میں ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم رکیں گے۔ اس کو جلدی جلدی میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ عبارت صاف ہو جائے۔ قطو علی ثلاثت اوجہ، قطو 3 طریقوں سے آتا ہے۔ احدھا، ان 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان تکون ظرف زمان لاستغراق ما مضی، ظرف زمان ہے لیکن ماضی کے پورے وقت کو شامل ہو جاتا ہے، یعنی گزشتہ پورے وقت کو شامل ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ما رأیت زیدن قط، میں نے گزشتہ پورے وقت میں زید کو نہیں دیکھا، یعنی میں نے زید کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اردو میں اگر آسان لفظوں میں کہیں یعنی ما رأیت زیدن قط، یعنی میں نے زید کو کبھی نہیں دیکھا، یہ قطو بیان کرتا ہے۔ ان تکون ظرف زمان، ظرف زمان ہے، لاستغراق ما مضی، جو گزر چکا ہے اس سارے کو شامل ہونے کے لیے، یعنی جو گزشتہ زمانے میں اس سارے کے سارے کو شامل ہے۔ وَهَذِهِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ طَا مَضْمُومَةً فِي أَفْصَحِ اللُّغَاتِ، فرماتے فصیح ترین لغت کے اعتبار سے اس کو پڑھیں قطو، قاف پر فتح دے، طا کو تشدید دے اور ضمہ دے، قطو ایسے۔ وَتَخْتَصُّ بِالنَّفِيِّ، بالنفی، نفی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کقول فرزدق فی الامام علی بن الحسین علیہم السلام، جیسے وہی مشہور جو قصیدہ فرزدق کا ہے اس میں آتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ سید الساجدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے سخی اور بخشش کرنے والے ہیں کہ ما قال لا قط، اس نے کبھی بھی لا نہیں کہا۔ لا یہاں پر وہی اسم کے معنی میں مسمى لا ہے، یعنی گزشتہ کسی بھی زمانے میں اس نے لا نہیں کہا۔ کبھی بھی کوئی بندہ آیا ہو ان کے سامنے، ان کے زبان مبارک سے کبھی کسی نے لا نہیں سنا۔ ما قال لا قط، اس نے کبھی بھی لا نہیں کہا الا فی تشہد، مگر تشہد میں، تشہد میں تو آتا ہے نا اشہد ان لا الہ لا الہ، وہاں پر کہتے اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی لا نہیں کہا۔ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو ہم مولا کے لا کو نام ہی سمجھتے، یعنی انہوں نے کبھی لا کہا ہی نہیں ہے۔ کہ یہاں پر دیکھیں قطو گزشتہ زمان کے استغراق کے لیے، یعنی کبھی بھی انہوں نے ایسے نہیں کہا، اور ہے بھی ظرف
زمان اور ماضی کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے نفی کے ساتھ ہے، ما قال لا قطو۔ اچھا مبنی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وَبُنِيَتْ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى مُذْ وَإِلَّا، مبنی ہے کیونکہ مذ اور الا ان دونوں کے معنی کو شامل ہے، یعنی ایسے اذ المعنی مذ ان خلق الی الآن، جب سے یہ خلق کیا گیا ہے ابھی تک انہوں نے فلاں کام مثلا نہیں کیا، درست ہے؟ تو اب اس کے اندر جب یہ حرف کا معنی آ گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مبنی بن جائے گا۔ اچھا اس کو مبنی پر حرکت پر کیوں کیا؟ مبنی کے اندر تو اصل سکون ہے، فرماتے ہیں وَبُنِيَتْ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى مُذْ وَإِذْ وَعَلَى حَرَكَةٍ، یعنی بنیت علی حرکتن، مبنی پر حرکت ہے، کیوں؟ لِأَلَّا يَلْتَقِيَ ساکنان، تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو۔ اچھا ضمے پر کیوں مبنی کیا؟ پس تین سوال، مبنی کیا کیوں؟ اس لیے کہ حرف کا معنی ہے۔ حرکت پر مبنی کیا کیوں؟ اس لیے کہ التقاء ساکنین نہ آئے۔ ضمے پر مبنی کیا کیوں؟ وَكَانَتِ الضَّمَّةُ تَشْبِيهًا بِالْغَایَاتِ، اور وہ حرکت بھی ضمہ ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کو غایات کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے۔ وقد تکسرو، کبھی کبھار کتے کہتے ہیں، علی اصل التقاء ساکنین، کیونکہ التقاء ساکنین میں اصل قانون یہ کہ اذا حرک حرک بالکسر، جب بھی التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے حرکت دیتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ وقد تتبع کافہ تاءہ فی الضم، کہتے ہیں کبھی کبھار اس کا کاف اس کے طا کی اتباع کرتا ہے ضمے میں، یعنی قطو قطو ایسے پڑھتے ہیں۔ وقد تخفف طاءہ مع ضمھا، کبھی کبھار اس کا طا ضمے کے ساتھ مخفف بھی ہوتا ہے، یعنی قطو۔ اور اسکانہا، یا طا کو جو ہے وہ کیا ہے ساکن کر کے مخفف پڑھتے ہیں، یعنی قط۔ بہرحال یہ لغات مختلف لہجے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، یہ مختلف لغات مختلف قبیلوں کے لہجے ہوتے ہیں، جب لغات کو جمع کر لیا جاتا ہے تو وہ مختلف لہجے لغات کی شکل میں آتے ہیں۔ ہر زبان کے اندر ایسے ہوتا ہے، ہر علاقے کے اندر ایک لہجہ مختلف ہوتا ہے، جب ان تمام لہجوں کو جمع کر کے ایک لغت کی شکل میں لاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ لغت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لغات ایسے بنتی ہے تمام شد۔ وثانی، اور دوسرا قطو ان تکون بمعنی حسبو، حسبو کی معنی میں، یعنی کافی ہے۔ وہذہ مفتوحۃ القاف ساکنۃ الطاء، قط قط، اس صورت میں یہ قاف پر فتح ہوگا اور طا ساکن ہوگا، قط۔ یقالو قطی وقت کا وقت زید درہم، کما یقالو حسبی وحسبک وحسب زید درہم، ایسے اسم پڑھیں آپ، یعنی اسم ہو جاتا ہے قط حسبو کے معنی میں۔ الا انہا مبنیۃن، آگا اس کو مبنی پڑھتے ہیں کیوں؟ لانہا موضوعۃ علی حرفین، حرف کے ساتھ شباہت وضعی رکھتا ہے۔ خوب دو حرفوں پر وضع ہو یا ایک حرف پر وضع ہو تو یہ حرف کے ساتھ شباہت وضعی ہو جائے گی، جبکہ وحسب معربۃن، حسب معرب ہے، یہ دوسرا استعمال۔ تیسرا وثالث ان تکون اسم فعل، قط اسم فعل بنتا ہے بمعنی یکفی، یکفی کے معنی میں۔ فیقال قطنی بنون الوقایا، نون وقایا کے ساتھ لائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ والا اسم والے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ نون وقایا فعل اور اسم فعل کے ساتھ اگر یا متکلم آ جائے تو وہاں پر نون وقایا لے کر آتے ہیں۔ کما یقال یکفینی، ویجوز نون الوقایت علی الوجہ الثانی، البتہ دوسری وجہ جب حسبو کے معنی میں کہتے ہیں وہاں پر بھی نون وقایہ لا سکتے ہیں، حفظاً للبناء علی السکون، بھئی وہاں پر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟
نون وقایا تو لاتے ہیں تاکہ یا متکلم جو فعل اور اسم فعل کے ساتھ ملحق ہوتی ہے ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے، لیکن اسم پر تو ڈائریکٹ آپ یا متکلم کو لا سکتے ہیں، اسم ڈائریکٹ یا متکلم کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں پر تو نون وقایا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں لے کر آتے؟ کہہ رہے ہیں تاکہ اس کی بنا کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ اگر نون وقایا لایا جائے گا تو اس صورت میں طا ساکن ہی ہوگا، قطنی، لیکن اگر نون وقایا نہ لے کر آئے تو تا متحرک ہو جائے گا، قطعی ہو جائے گا، قطعی۔ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ نُونُ الْوِقَایَةِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، خوب دوسری وجہ میں آپ نون وقایا لا سکتے ہیں، حفظاً للبناء علی السکون کما یجوز فی لدن و من و ان کذالک، خوب ان میں بھی ہوتا ہے، خوب تمام شد۔ اہم بحث ہے حرف کاف کے لیے، خوب فرماتے ہیں یہ کاف مفردہ، خالی کاف، الکاف المفردۃ جارۃ وغیرها، کاف جارہ بھی ہوتا ہے، غیر جارہ بھی ہوتا ہے، اور جو کاف جارہ ہے وہ حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، والجارۃ حرف و اسم، حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، والحرف لہ خمسۃ معان، آغا کاف جارہ جو حرف ہے اس کے 5 معنی ہیں، احدها التشبیہ، پہلا معنی تشبیہ ہے، کقول الکمیت، جیسے کمیت اسدی کا یہ شعر، لبن امن یرا کا ہاذا ولا ام کا ہاذا کا سید الاعمامی۔ اچھا دیکھیں انشاءاللہ آپ معنی بیان میں مختصر میں جب بیان کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پر تشبیہ کی بحث میں آپ پڑھیں گے کہ جہاں پر بھی تشبیہ ہوتی ہے وہاں پر 4 چیزیں ہوتی ہیں، تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید کالاسد، خوب یہاں پر مشبہ زید ہے جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اسد مشبہ بہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، شجاعت وجہ شبہ ہے، زید کالاسد، یہاں پر 4 چیزیں، درست ہے۔ خوب یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ خوب کمیت کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ابن ام ہے، یعنی حضرت جعفر طیار کہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور ان کے چچا یعنی حضرت حمزہ، کہا کہ نہ ان کے ابن ام یعنی جعفر طیار جیسا کوئی بندہ ہے، نہ ان کے چچا حضرت حمزہ جیسا کوئی بندہ ہے۔ واقعاً یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں، حتیٰ روایت میں کہ امیر المؤمنین خود تعصف کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میرے ایک بھائی کے بدلے میں دوسرا بھائی ہوتا اور میرے ایک چچا کے بدلے میں دوسرا چچا ہوتا تو کبھی بھی یہ لوگ ہم سے ہمارا حق نہ چھینتے۔ اگر رسول اللہ کے بعد میرے بھائی عقیل کی جگہ پر میرا بھائی جعفر ہوتا اور میرے چچا عباس کی جگہ پر حمزہ ہوتے تو یہ لوگ ہم سے کبھی بھی حق نہ چھین پاتے۔ بہرحال جعفر طیار کی جنگ موتا آپ نے پڑھی ہے کہ اسلامی لشکر کے وہ 3 بڑے سرباز وہاں پر شہید ہوتے ہیں، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار، کہ بہرحال یہ ہمارے برادران اہل سنت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہتے ہیں، حالانکہ سیف اللہ امیر المؤمنین ہے، سیف اللہ حضرت حمزہ سید الشہداء تھے، سیف اللہ حضرت جعفر طیار تھے، لیکن اسی جنگ موتا کے آپ حالات پڑھیں، اللہ تعصب کی بات تو میں کرتا نہیں ہوں، تواریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، خالد بن ولید اس جنگ موتا میں لشکر بھگا کے لے کر آئے تھے، جبکہ وہ تینوں سردار وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ آئے تھے،
اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب یہ وہاں سے بھاگ کر آئے تو کتنا عرصہ اپنے گھروں کے اندر چھپ کر بیٹھتے تھے، کیونکہ لوگ ان پر طنز کرتے تھے کہ تم لوگ وہاں سے کیسے بھاگ کے آئے۔ لیکن بہرحال تاریخ ہے کہ تاریخ نے ان کو سیف اللہ بنا دیا، لوگوں نے ایسے بنا دیا۔ آل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ ہوا ہے آگا، بہت سارے کردار اور شخصیات بنائی گئی ہیں، وگرنہ حضرت مالک بن نویرہ کا قصہ کوئی معمولی قصہ تھا؟ خوب اہل سنت کے منابع کے اندر بھرا پڑا ہے کہ ایک مسلمان کہ وہاں پر اذان آ رہی ہے، اس مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اسی رات ہم بستر ہوا جاتا ہے۔ خوب اس مسئلے پر خود حضرت عمر خالد بن ولید کے مخالف تھے بہت بڑے، حضرت ابو بکر کو کہہ رہے تھے کہ خالد بن ولید پر حد جاری کرو، البتہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہ، اسے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ خوب مسلمانوں کا گاؤں، اور وہاں پر اس طریقے سے ایک مسلمان کو ایسے شہید کرنا، مارنا، کہ یہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ کو ہمارے یہاں مسخ کر کے رکھ دیا گیا، اپنے من چاہی تاریخ بیان کی گئی۔ بہرحال لبن ام من یرا کا حاضا، نہ تو کوئی ابن ام یعنی کزن اس جیسا دیکھا گیا یعنی جعفر جیسا، ولا ام کا حاضا کا، اور نہ ہی اس کی طرح چچا دیکھا گیا کہ جو سید الاعمامی، خب جتنے بھی چچا ہیں ان سب کا سردار ہے، کہ یہاں پر شاید مثال کا حاضا میں لبن ام من یرا کا حاضا، ابن ام اس جیسا تشبیہ جیسا کہتے ہیں نا، اس جیسا ابن ام نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اس جیسا چچا دیکھا گیا، کہ کاف یہاں پر تشبیہ کے معنی۔ وثانی التعلیل، بعض کاف کو تعلیل کے معنی میں، علت کے لام تعلیل کے معنی میں بھی لیتے ہیں۔ اثبت ذالک قوم، ایک گروہ کہتا ہے کہ کاف تعلیل داریم ما، ونفاہ الاکثرون، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ نہ، کاف تعلیل نہیں ہے۔ والحق ثبوتہ، ابن ہشام کہتے ہیں کہ قول حق یہ کہ کاف تعلیل ہے، کقولہ تعالی وَإِ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ وَإِ کے بارے میں بات کریں گے، تعجب کے لیے آتا ہے، حسرت کے لیے آتا ہے، ندامت اور پشیمانی کے لیے بھی آتا ہے، کہ تفصیلی بات آئے گی۔ وَإِ تعجب ہے یعنی کانو کہہ رہا کہ اعجبو، کس کے لیے؟ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ کاف لام تعلیل کے معنی میں ہے۔ کیوں تعجب ہے؟ لِأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، گویا کہ ایسے کیونکہ کافر فلاح نہیں پاتے، تعجب ہے کیوں فلاح نہیں پاتے، جب ہدایت کا پتہ ہے، تعجب ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہاں پر کاف لام تعلیل کے معنی میں ہے، کیونکہ کفار فلاح نہیں پاتے، تعجب ہے، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا الثالث الاستعلاء، اور تیسرا معنی کاف کا علا والا ہے، کسی چیز پر ہونا۔ ذکرہ الاخفش والکوفیون، آغا اخفش اور کوفیون نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ، خب بعض لوگوں کو کہا گیا کہ کیف اصبحت، فقال کخیرن، یعنی ای علی خیرن، بھائی کیسے صبح ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ خیریت کے عالم میں صبح ہوا، یہ کخیرن علی خیرن کے معنی میں۔ وقیل ہی للتشبیہ علی حذف مضاف، بعض نے کہا کہ نہ، یہاں پر کخیرن میں بھی کاف اسی تشبیہ کے معنی میں ہے، منتہا مضاف یہاں پر معذوف ہے، یعنی گویا کہ ایسے کہا گیا کا صاحب خیرن، اس نے کہا کیف اصبحت، کس عالم میں آپ نے صبح کیا؟ کہا کا صاحب خیرن، جیسے صاحب خیر صبح کرتا ہے، اسی طریقے سے میں نے بھی صبح کیا۔
پس کاف وہی تشبیہ کے معنی میں. وکیل فی کون کما انت، بعض نے کہا کہ اس مثال میں، اس تعبیر میں کاف الا کے معنی میں ہے، یعنی کون یعنی تم ہو جاؤ، کما انت یعنی الا ما انت، الا ما انت علیہ، جس حال پر ہو اسی حال پر رہو. یہ کاف الا کے معنی میں ہے. کہ ابھی اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نحویوں نے اس عبارت کی 5 ترکیبیں کی ہیں. کون کما انت، کما انت یعنی الا ما انت، جس حالت پر ہو اسی حالت پر باقی رہو. کہ پس یہ کاف الا کے معنی میں ہے. ان المعنی الا ما انت علیہ، یہ بعد والا علیہ کہاں سے آیا کہ ابھی ترکیب میں ذکر کریں گے کہ یہ خبر معذوف ہے انت کے لیے. ما موصول ہے، انت مبتدا، علیہ خبر معذوف ہے، اور ما پر جو کاف داخل ہے الا کے معنی میں ہے. کہ پہلی ترکیب یہی ہے. وَلِلنَّحْوِيِّينَ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَعَارِيبُ، کہتے ہیں کہ نحوی حضرات اس مثال میں مختلف ترکیبیں کرتے ہیں، کہ 5 ترکیبوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. احدھا ھذا، پہلی ترکیب یہی ہے جو ابھی ہم نے کر کے دی، یعنی ایسے کہ یہ کاف الا کے معنی میں ہے. وَهُوَ أَنَّ مَا موصولہ، ما موصولہ ہے، وَأَنْتَ مُبْتَدَعٌ، انت مبتدا ہے، حذف خبرو، اور اس انت کی خبر معذوف ہے، یعنی انت علیہ خبر معذوف ہے. مبتدا خبر مل کے ما موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مجرور بنیں گے الا کے لیے، وہ کاف الا کے لیے. کون الا ما انت علیہ، جس حالت پر ہو اسی حالت پر باقی رہو. بس اس صورت میں کاف کو الا کے معنی میں لیا. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ناغا کاف کو تشبیہ کے معنی میں رکھو. الثانی، دوسری ترکیب ایسے ہے، انہا موصولۃ، ما وہی موصولہ ہے، وانت خبرون، اور یہ انت خود خبر ہے، حذف مبتدأہ، اور اس انت کا مبتدا معذوف ہے. یعنی گویا کہ ایسے کالذی ہوا انت، کن کالذی ہوا انت، ایسے کہ کاف وہی تشبیہ کے معنی میں ہو جاؤ، الذی اس کی طرح کہ ہوا انت جو تم ہو، یعنی جیسے ہو ویسے رہو بھیا. کن کما انت اس دوسری ترکیب کے مطابق ترجمہ ہوگا جیسے ہو ویسے رہو بھیا. کالذی ہوا انت. وقد قیل بذلک فی قولہ تعالی، بعض لوگوں نے اس آیہ کریمہ کے اندر بھی ایسے ہی ترکیب کی ہے. کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ، کہ ان لوگوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یعنی یہ ما وہی موصول ہے، کالذی ہوا لہم آلہۃ، ایسے کہ یہاں پر بھی مبتدا محذوف ہے اور ما اسی الذی کے معنی میں ہے. تمام شو. الثالث، تیسری ترکیب، ان دونوں ترکیبوں کے اعتبار سے پہلی ترکیب میں ما کاف الا کے معنی میں تھا لیکن ما موصولہ تھا. دوسری ترکیب میں کاف تشبیہ کے معنی میں تھا لیکن ما موصولہ تھا. تیسری ترکیب الثالث ان ما زائدۃ ملغا، خوب ما زائدہ ہے اور ملغا ہے. والکاف ایضاً جارۃ، اور کاف بھی کاف جارہ ہے. وانت ضمیر مرفوع انیب عن المجرور، اور انت ضمیر مرفوع جو ہے نائب ہے ضمیر مجرور کی، جیسے پہلے بھی کہہ چکے. کما فی قولہم ما انا کانت، کہ ایک ترکیب یہ تھی نا کہ وہاں پر ہم نے یہی ترکیب کی تھی
تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی ایسے کریں. ما انا کا انتا، وہاں پر انتا ضمیر مرفوع ہے لیکن مجرور کے نائب ہے، یعنی گویا کہ اصل میں تھا ما انا ککا، کاف وہ ضمیر مجرور تھی، اس کو حذف کر دیا گیا، اس کی نیابت میں یہ انتا کو لے کر آئے. یہاں پر بھی آپ ایسے کریں، ما کو زائدہ ملغا قرار دیں، یعنی اصل میں تھا کون ککا، اس کاف کو انتا میں تبدیل کیا، ما زائدہ لے کر آ گئے تو بن گیا کون کما انتا. والمعنی یعنی اصل جملے کا معنی کن کما انتا کا معنی، نہ کہ ما انا کا انتا کا معنی. والمعنی یعنی اس اصل والی عبارت کا معنی کن کما انتا کا معنی. اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کون فیما یستقبلو مماثلا لنفسک فیما مضی، آئندہ زمانوں میں بھی اسی طریقے سے رہو جس طریقے سے گزشتہ زمانے میں تھے. یعنی جس کا اردو میں ترجمہ کریں کہ بابا جیسے تھے ویسے ہی رہنا، جیسے تھے ویسے ہی رہنا. بس یہ ایک ترکیب ہو گئی کہ یہاں پر بھی کہا وہی تشبیہ کے معنی میں آیا. الرابع ان ما کافۃ وانت مبتدأ حذف خبرو. آگا یہ ما کافہ ہے، عمل سے روک دیتی ہے، انت مبتدا اور خبر اس کی معذوف، کون کما انت علیہ، ما کافہ ہے، خب زائدہ ملغا نہیں ہے، ما کافہ ہے کہ عمل سے روک دیتی ہے. اعلی خبر آپ کی مرضی ہے، علیہ رکھیں یا کائنون رکھیں، جو رکھیں آپ کی مرضی ہے. الخامسو انما کافتن ایزن، پانچویں ترکیب میں بھی آگا ما کو کافہ قرار دیں، لیکن وَأَنْتَ فَاعِلٌ، انتا کو مبتدا نہ بناؤ، انتا کو فاعل بناؤ. اصل میں تھا کما کنت، یعنی کون کما کنت، اصل میں ایسے تھا. وَأَنْتَ فَاعِلٌ وَالْأَصْلُ كَمَا كُنْتَ ثُمَّ حُذِفَ كَانَ، اس کے بعد کانا کو حذف کیا. فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ، اور جو تا ضمیر متصل تھی ضمیر منفصل میں ہو گئی. ابن شام کہتے ہیں وَهَذَا بَعِيدٌ، آگا یہ والی ترکیب پانچویں بہت ہی بعید ہے. بل ظاہر انما علی ھذا تقدیر مصدریتون، کما کنت میں یہ ما کافہ نہیں ہے، بلکہ ظاہر یہ کہ یہ ما وہی ما مصدریہ ہے، اور بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے. تمام شد کہ پس یہ جو عبارت تھی کہ کون کما انتا، اس کی پانچ ترکیبیں ہوئیں. ان ترکیبوں پر دقت کریں، یہاں سے انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ عربی عبارات آئے تو ان کو کیسے حل کریں. آپ تنبیہن، ایک نقطے کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ یہ نقطہ بہت ہی اچھا ہے اور قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ آغا کبھی کبھار کما، کبھی کبھار کیوں بلکہ بہت زیادہ کما ایک جملے کے بعد آتا ہے، یعنی کما کے بعد بھی جملہ، اس سے پہلے بھی جملہ. خوب اس صورت میں آپ کما کا کیا معنی کریں گے، کیا ترکیب کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ہم دو ترکیبیں بتا دیتے ہیں آپ کو. اگر جملوں کے بعد کما آئے تو یا اس کما کو مفعول مطلق قرار دیں یا حال قرار دیں. البتہ ڈائریکٹ کما مفعول مطلق نہیں ہوگا، مصدر معذوف مانیں گے اور اس کی آپ اس کو صفت قرار دیں گے کہ یہ کیا ہو جائے گا، مفعول مطلق. یعنی مفعول مطلق معذوف کے لیے کما صفت ہے یا حال معذوف کے لیے کما صفت ہے. ہمیشہ ایسے ترکیب کریں. اور کذالکہ کی بھی ترکیب ایسے ہے کہ یا مفعول مطلق معذوف کے لیے صفت قرار دیں یا حال معذوف کے لیے صفت قرار دیں. کما کی ترکیب ایسے ہے. تقع کما بعد الجمل کثیرا صفتا فی المعنی، فرماتے ہیں کہ جملوں کے بعد بہت زیادہ
بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ کما خوب معنوی طور پر صفت واقع ہوتا ہے. فَتَكُونُ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ، اس صورت میں یہ کما مصدر یعنی مفعول مطلق کے معذوف کے لیے صفت ہوتی ہے یہ کما، او حالاً یا حال معذوف کے لیے صفت ہے. وَيَحْتَمِلُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى، خوب یہ دونوں احتمال اس آیہ کریمہ کے اندر ہے. دیکھیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأناکم اول خلق نعیدہ، کہ شاید مثال ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ. فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دیں گے. عرب فارسی میں کہتے ہیں لولے بھی کنیم، ایک بہت بڑا کاغذ ہوتا ہے نا، شیٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو گول طریقے سے ایسے گھماتے ہیں اور لولے کی شکل میں لے کر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طوا یتوی، لپیٹنا، لپیٹنا لیکن ایسے. قیامت کے دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے ان کتب کو لپیٹا جاتا ہے، ان کا لولا بنایا جاتا ہے. اس میں شاید مثال نہیں، شاید مثال یہاں پر ہے کما بدأناکم، بدأنا اول خلق، جس طریقے سے ہم نے اولین خلقت کا آغاز کیا تھا، نعیدہ، اسی طریقے سے واپس پلٹائیں گے. اب اس کما کو کیا قرار دیں؟ کہتے ہیں یا آپ اس کو مفعول مطلق یعنی جو مصدر معذوف ہے اس کے لیے صفت قرار دیں، یعنی نعیدو اعادتاً مثل ما بدأناہو. یہاں پر اعادتاً کو جو مصدر تھا معذوف تھا اس کی صفت، اس کے لیے صفت قرار دیں اس کما بدأنا کو. درست ہے؟ اچھا عبارت دیکھیں، یہ بہت زیادہ ترکیب آتی ہے. تقع کما بعد الجمل کثیرا صفت فی المعنی، تقع صفت فی المعنی فتکون نعتا لمصدر، خوب مفعول مطلق کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، او حالا. وَيَحْتَمِلُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ. فَإِن قَدَّرْتَهُ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ، اس کما بدأنا میں کما کو اگر آپ نعت اور صفت قرار دیں مصدر کے لیے تو دو ترکیبیں. فَهُوَ إِمَّا مَعْمُولٌ لِنُعِيدُهُ، اس صورت میں یا تو آپ اس کو معمول قرار دیں نعیدو کے لیے. ایک بات سمجھے، وہ جو مفعول مطلق محذوف ہے وہ معمول بنے گا نعیدو کا، اور جو کما ہے وہ افعال عموم میں سے کسی کے متعلق ہو کر اس مصدر معذوف کے لیے صفت قرار دیں گے. فَإِن قَدَّرْتَهُ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ، اگر آپ نے اس کما کو مصدر کے لیے نعت قرار دیا تو فَهُوَ إِمَّا مَعْمُولٌ لِنُعِيدُهُ، کہ یہاں پر عبارت میں تسامح ہے. دقت کر عبارت کے تسامح کی جانب متوجہ کیا. بابا اگر مصدر محذوف کے لیے کما صفت بنے گا تو کما نعیدو کا معمول نہیں ہوگا. کما افعال عموم یا کسی اسم عموم کے متعلق ہو کر اس مصدر کے لیے صفت بنے گا جو مصدر نعیدو کا مفعول مطلق ہے. عبارت کے اندر تسامح ہے، دقت کریں. فَإِن قَدَّرْتَهُ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ، اگر آپ اس کو کسی مصدر کے لیے نعت بنائیں تو فَهُوَ إِمَّا مَعْمُولٌ لِنُعِيدُهُ، یا تو یہ نعیدُهُ کے لیے معمول ہے یعنی وہ مصدر جو محذوف ہے اس کے لیے یہ صفت بنے گا، اور وہ مصدر محذوف معمول نعیدو ہے. اے نعیدو اول خلقین، کہ ہو کی ضمیر اول خلق کی طرف پلٹا ہے، یعنی نعیدو ہو کو کھولا، ہم اس کو اعادہ کریں گے، یعنی اول خلق کو اعادہ کریں گے. کیسے؟
اعادتن مثل ما بدأنا ہو، ایسا اعادہ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہوگا اسی کی طرح جیسے آغاز میں تھا، کہ اعادتن مفعول مطلق محذوف ہے اور کما بدأنا اس کی صفت ہے کہ کاف کو مثل کے صورت میں تبدیل کر کے بتایا۔ پس اگر یہ مفعول مطلق کے لیے صفت ہو تو یا تو اس کا تعلق آپ نعیدو کے ساتھ دیں، یعنی اس مفعول مطلق کو نعیدو کے ساتھ تعلق دیں، او لنتوی یعنی اما معمول لنتوی یا نتوی کے لیے معمول ہے، یعنی آپ مصدر معذوف قرار دیں توان، کس کو مصدر معذوف قرار دیں؟ توان کو، یعنی یوم نتوی السماء نتوان مثل یوم نتوی السماء طوان مثلا طوی فلانن جو ابھی ذکر کر رہے ہیں، ایسے طوین کے لیے آپ اس کو صفت قرار دیں کہ معنی اس کا یوں بنے گا یوم نتوی السماء طوین کطوی فلاں یا طوی مثل فلاں، ایسے آپ کریں تو اس کا معنی جو بنے گا یہ بنے گا ای نفعل هذا الفعل العظیم کفعلنا هذا، درست ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، یعنی نفعل هذا الفعل العظیم، اس عظیم فعل کو ہم انجام دیتے ہیں کیسے؟ کفعلنا هذا، جس طریقے سے اس فعل کو انجام دیا ہے، درست ہے آقا جان؟ خوب، وَإِن قَدَّرْتَهُ حَالًا، اگر آپ نے اس کو حال فرض کیا، یہ تو تھا مفعول مطلق یا مصدر معذوف کے لیے کیا تھا؟ مصدر معذوف کے لیے کیا تھا؟ صفت تھی۔ اب اگر آپ آئیں اور آپ کہیں کہ آقا جان ہم اس کو حال قرار دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیسے ترکیب کریں گے اس کو بھی بیان کرتے ہیں ابھی۔ خوب، عجب ہے، اس جگہ پر دمامینی وغیرہ نے بھی کوئی حاشیہ نہیں لگایا۔ وَإِن قَدَّرْتَهُ حَالًا فَذُو الْحَالِ مَفْعُولٌ نُعِيدُهُ، ہو جو نعیدو کا مفعول ہے وہ ذوالحال ہے، اے نعیدُهُ مماثلا للذی بدأنا، درست ہے؟ وَتَقَعُ كَلِمَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا كَذَلِكَ، سبحان اللہ، اگر میرے ہاتھ میں امتحان ہوتا تو یہ عبارت حتماً دیتا، وَتَقَعُ كَلِمَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا كَذَلِكَ، اس کی ترکیب کرو، حتماً دیتا کہ کلمہ کذالک بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے، یعنی کذالک مفعول مطلق معذوف کی صفت یا حال معذوف کی صفت، وَتَقَعُ كَلِمَةُ كَذَلِكَ، اس کذالک سے مراد مسمى ہے، کذالک کا کلمہ واقع ہوتا ہے، کذالک کا کلمہ بھی واقع ہوتا ہے، کذالک اسی طریقے سے، یعنی وقوعاً کذالک، ایسے تقع کذالک یعنی وقوعاً کذالک، تمام شدہ۔ اب آ جائے ایک اور معنی ہے کاف کا جو مبادرت کی معنی میں ہے، یعنی جلدی، مبادرت کیسے؟ یعنی کاف سے پہلے والا جیسے ہی فعل واقع ہوگا، نہ کاف کے بعد والا جیسے ہی فعل واقع ہوگا تو اس کا پہلے والا فعل واقع ہونا چاہیے، مبادرت ایسے۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں سلم کما تدخلو، جیسے ہی گھر میں وارد ہوتے ہو سلام کرو۔ اب یہ جو کما تدخلو، یہ تدخلو کا فعل جیسے ہی واقع ہو تو اس کے فوراً بعد سلم بھی واقع ہونا چاہیے، یہ مبادرت ہے۔ سلم کما تدخلو،
جیسے ہی داخل ہوتے ہو سلام کرو. یا صلی کما یدخل الوقت. اب یہ تشبیہ کا معنی نہ کرے یہاں پر معنی مبادرت کا کرے. مبادرت کا معنی کیسے ہوگا؟ جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے نماز پڑھو. صلی کما یدخل الوقت، جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے سلام کرو اور نماز پڑھو. کہ یہاں پر مبادرت کے لیے. المعنی الرابع المبادرہ وذالک اذا اتصلت بما. یہ اس صورت میں ہے جب مثلا ما اس کے ساتھ ملحق ہو. یہ ما مصدریہ ہے. فی نحو سلم، تم سلام کرو کما تدخلو، جیسے ہی داخل ہوتے ہو. بھائی گھر میں جیسے ہی آؤ سلام کرو. وصلی کما یدخل الوقت، جیسے ہی وقت داخل ہو جائے نماز پڑھو. ذکر جماعت، بعض لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ابن ہشام کہتے ہیں وَهُوَ غریب جداً. آغا یہ بالکل ہی عجیب ہے. کہ دسوقی کہتے ہیں کہ بابا اس کی تخریج یوں کرو، کاف کو زائدہ قرار دو اور ما کو مصدریہ توقیتیہ قرار دو، خوب مسئلہ حل ہو جائے گا. درست ہے، کاف کو زائدہ قرار دو اور ما کو مصدریہ قرار دو. مصدریہ توقیتیہ، وقت کو محذوف رکھو. یعنی سلم وقت دخول کا، جس وقت تم داخل ہو اس ٹائم سلام کرو. صلی کما یدخل الوقت، یعنی صلی وقت دخول الوقت، جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھو. تمام شو. الخامس التوکید، یہ بھی معنی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ، یعنی برحال ایک آدھ آیت کے اندر اس کی وجہ سے بحث ہے. آگا یہ کاف تاکید کے لیے بھی آتا ہے، وہی زائدہ، اور جس صورت میں کاف تاکید کے لیے آتا ہے وہی کاف زائدہ ہے. اچھا، ایک سوال کا جواب بھی یہاں سے لے لیں. ہم لوگ جو کہتے ہیں حروف زائدہ، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کا معنی نہیں ہوتا. نہ، تاکید کا معنی ہوتا ہے ان کے اندر. کہ بعض حضرات اشکال کرتے ہیں، بھائی آپ نحات حضرات یعنی نحویوں کو کہتے ہیں کہ نحوی حضرات حروف کو زائدہ قرار دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی کہتے ہیں کہ فلاں حرف زائدہ ہے. خوب یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. زائدہ ہے یعنی آپ اس کو اٹھا دیں تو معنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خوب یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا زائدہ کا معنی یہ ہے کہ اصل معنی کے اندر فرق نہیں آئے گا، لیکن کاف زائدہ فضول تھوڑی ہے، یا کوئی بھی جو حرف زائدہ آتا ہے وہ فضول تھوڑی ہوتا ہے، اس کا اپنا معنی ہوتا ہے. کأنہو اسی مطلوب کی تاکید ہو رہی ہے، 2 مرتبہ وہ ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھیں مغنی کے اندر جو تعبیر ہے الخامس التوکید وہی زائدہ، یہ جو توکید کے لیے اور یہی زائدہ بھی ہے، یعنی معنی ہے، فضول نہیں ہے، تاکید کا معنی ہے. نہ وہ لیسا کمثلہ شیئون، کس آیہ کریمہ کے بارے میں مفصل بحث ہیں. یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر کاف زائدہ نہ ہو تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ یعنی خدا کے مثل جیسا کوئی نہیں. خب علیاذ باللہ یہ تو نہیں کرنا چاہتے، یہ تو خلاف مقصود ہے. آیت کہتی ہے کہ خدا کا کوئی بھی مثل نہیں ہے، لیکن اگر کاف زائدہ نہ ہو تو ترجمہ کیا ہے؟ یعنی لیسا کمثلہ شیئون، خدا کے مثل جیسا کوئی نہیں. یعنی نعوذ باللہ خدا کا مثل ہے، حالانکہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں خدا کا مثل نہیں ہے، لہذا کاف زائدہ ہے. قال جماعت التقدیر لیس شیء مثلہ، تقدیر ایسے ہے کہ خدا جیسا، لیس شیء مثلہ، کوئی چیز خدا کے مثل نہیں ہے. مثل سمجھتے ہیں؟ معمولاً مثل کہتے ہیں مشارک نوعی کو. 2 چیزیں ایک نوع کے اندر، ایک حقیقت کے اندر شریک ہو، ان کو کہتے ہیں مثلان. زید اور عمر مثل ہے، کیوں؟ ماہیت نوعیہ میں شریک ہے. لیسا کمثلہ شیء، خدا کا مثل نہیں ہے، کیونکہ خدا کے لیے ماہیت نوعیہ نہیں ہے. جب خدا کے لیے ماہیت نوعیہ نہیں ہے تو پھر اس ماہیت نوعیہ کا دوسرا فرد کہاں سے آئے گا جو خدا کا مثل بنے؟
اذ لو لم تقدر زائدتن، فرماتے ہیں اس لیے کہ بابا اگر اس کاف کو زائدہ فرض نہ کیا جائے تو سار المعنی، معنی ہو جائے گا لیس شیء مثل مثلے، خدا کے مثل کوئی بھی چیز خدا کے مثل کا مثل نہیں ہے. خب حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہتے. فیلزم المحال، محال لازم آئے گا. وہ کیا ہے؟ وہ اثبات المثل ہے کہ خدا کا آپ مثل فرض کر رہے ہیں. خب مثل نہیں ہو سکتا خدا کا، محال ہے. کیوں محال ہے؟ کہ کلامی مباحث میں ذکر کرتے ہیں مثل مشارک نوعی کو کہتے ہیں. خدا کے لیے نوع نہیں ہے تعین کہ خدا کا مشارک نوعی بنے. درست ہے آقا؟ نوع اس کے لیے ہوتی ہے جس کی ماہیت اور حقیقت ہو، کہ فلسفی مباحث میں ذکر کیا ہے اس کو. وَإِنَّمَا زِیدت، بھائی اگر معنی نہیں بنتا تو پھر اس کو لائے کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا زِیدت لِتَوْکِید نفی المثل، اس کو لایا گیا تاکہ نفی مثل کی تاکید کی جائے. کیسے تاکید ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ زِیادَةَ الْحَرْفِ بِمَنزِلَةِ إِعَادَةِ الْجُمْلَةِ ثَانِيًا، کیونکہ اس حرف زائدہ کو لانا گویا کہ ایسے ہے کہ جملے کو دو مرتبہ آپ نے کہا، یعنی گویا کہ آپ نے دو مرتبہ کہا لیس شیء مثلہ لیس شیء مثلہ. دو مرتبہ کہنے کی جگہ پر ایک ہی مرتبہ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء. قالہ ابن جنی، آغا ابو الفتح ابن جنی نے یہ کہا ہے. خوب وکیلا، بعض حضرات کہتے الکاف فی الآیت غیر زائدۃ، بھائی نہ کاف تو زائدہ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ معنی تو غلط ہو رہا ہے. ثم اختلفا یا ثم اختلفا، اس کے بعد پھر اختلاف ہوا. فقیل الزائد مثلو، بعض نے کہا کہ کاف زائدہ نہیں ہے مثل زائدہ ہے. خوب ابن ہشام کہتے ہیں یہ تو غلط بات ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو زائد بنانا ہے تو پھر کاف کو زائد بنا، کیونکہ لغت عرب میں نہیں سنا گیا کہ اسم زائد بنتا ہو. فقیل الزائد مثل، تو انہوں نے کہا کہ بھائی زائد مثل ہے نہ کہ کاف. لیکن ابن ہشام کہتے ہیں والقول بزیادت الحرف اولا من القول بزیادت الاسم، اگر قرار ہے کہ اسم اور حرف میں سے کسی ایک کو زائد قرار دیا جائے تو پھر آپ حرف کو زائد قرار دیں نہ کہ اسم کو. بلکہ تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتے ہیں، زیادت الاسم لم تثبت، لغت عرب میں کسی جگہ پر ہم نے نہیں سنا، نہیں دیکھا کہ اسم کا بھی زائدہ آیا ہو. وکیل ان الکاف و مثل لا زائد منہما، بعض کہتے ہیں کہ کاف اور مثل دونوں میں سے کوئی بھی زائد نہیں ہے. ثم اختلفا، اس کے بعد پھر اختلاف ہوا کہ کیسے معنی کرے. فقیل مثل بمعنی ذات، مثل کو ذات کے معنی میں لیں. لیس کمثلہ شیء، یعنی لیس کذاتہ شیء، خدا کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، مثل ذات کے معنی میں. بعض نے کہا کہ نہ مثل ذات کے معنی میں نہ صفت کے معنی میں، لیس کمثلہ یعنی لیس کصفتہ شیء. بعض نے کہا کہ نہ یہ کاف اسم ہے مثلوں کی معنی میں، اور دوسرا مثل اس کی تاکید ہے. لیس مثلو مثلہ ہی، یعنی خدا کے مثل، یعنی کوئی چیز خدا کی مثل نہیں ہے، اور یہ کاف مثل والا اسم ہے اور دوسرا مثل اس کی تاکید ہے. کیسے آپ کہتے جانی زیدن زیدن، اسی طریقے سے گویا کہ مثل کو دو مرتبہ لایا گیا. فقیل مثل بمعنی ذات، وکیل بمعنی صفہ، وکیل الکاف اسم موکد بمثل، کہ دونوں میں تو کوئی زائدہ نہیں ہے لیکن یہ تین توجیہ کی ہیں. تمام شعور. وَأَمَّا الْكَافُ الْإِسْمِيَّةُ الْجَارَّةُ، کہ ابھی مطلب اتنا مشکل نہیں ہے لہذا ختم کرنا ہے اس کو. خوب ایک تھا یہ کاف جارہ، حرف تھا، حرف جارہ. اس میں جارہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں فَمُرَادِفَةُ مِثْل، وہی مثل کے معنی میں ہے. وَلَا تَقَعُ كَذَلِكَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَالْمُحَقِّقِينَ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ. البتہ آغا سیبویہ اور محققین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کاف جو اسم و مثل کے معنی میں ہو ضرورت کے علاوہ واقع نہیں ہوتا. وقال کثیر کہ منہم الاخفش والفارسی، بہت سارے لوگ اعلیٰ کہتے ہیں کہ جن میں اخفش بھی شامل ہے، فارسی بھی شامل ہے. یجوز فی الاختیار ہے، کہتے ہیں کہ نہ حالت اختیاری میں بھی آپ اس کاف اسمی کو لا سکتے ہیں جو مثل کے معنی میں. فجوزوا فی نحو زید کالاسد، انہوں نے کہا کہ زید کالاسد میں یہ کاف
کاف اسمیہ ہے، مثل کے معنی میں ہے اور رفعی حالت میں، ان تکون الکاف فی موضع رفع کیونکہ خبر ہے، والاسد مخفوضا بالاضافہ کاف اضافہ ہوا ہے اس کی طرف، وَيَقَعُ مِثْلُ هَذَا فِي كُتُبِ الْمُعْرِبِينَ كَثِيرًا۔ آغا اس قسم کی ترکیب جو نحوی ہیں ان کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہے، مثلا جیسے زمخشری اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ واقعا لطیف ہے کہ اس وقت تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ والی، کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اس پر مختلف مقامات پر اعتقادی مباحث میں بندہ حقیر نے بہت سارے عرائض پیش کیے کہ اکثر اس آیہ کریمہ کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ باذن اللہ کو پس فیکونوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، نہ کہ بہرحال یہ باتیں ہیں، چھوڑے ان کو۔ آغا زمخشری کہتے ہیں فانفخ فیہ، فیہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جو کہیئۃ الطیر میں کاف ہے اس کی طرف جاتی ہے، مگر ضمیر حرف کی طرف جاتی ہے، کہا کہ نہ، کس نے کہا کہ وہ حرف ہے، وہ اسم ہے مثلو کے معنی میں۔ قال الزمخشری فی فانفخ فیہ ان الضمیر راجع لکاف من کہیئۃ الطیر، اس نے کہا کہ ہیئۃ الطیر پر جو کاف ہے اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، ای فانفخ فی ذلک الشیء، میں اس شے میں پھونکوں کہ المماثل، کہ جو اس کی مثل ہے، فیسیر کسائر الطیور، تو دوسرے پرندوں کی طرح ہو جائے گا۔ ووقع مثل ذلك فی کلام غیرہ، اس کے علاوہ دوسروں کے کلام میں بھی یہ بات آئی ہے۔ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا، ابن شام کہہ رہے ہیں نہ آگا یہ بات حالت اختیاری میں بھی آپ کہیں کاف اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ابن شام کہتے ہیں اگر ایسے ہوتا تو پھر یوں استعمال ہوا ہوتا عرب کے کلام میں حالت اختیار میں بھی۔ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا لَسُمِعَ فِي الْكَلَامِ مِثْلُ مَرَرْتُ بِالْأَسَادِ بِكَلْ أَسَادِ، بِكَلْ أَسَادِ، کہ کاف تو آپ اسم قرار دے رہے ہیں لیکن حالانکہ اسے کبھی بھی نہیں سنا گیا۔ تمام شد۔ وَأَمَّا الْكَافُ غَيْرُ الْجَارَّةِ، فرماتے ہیں کہ وہ کاف جو غیر جارہ ہے، بس یہ کاف جارہ یا حرفی تھا یا اسمی، اس کے بارے میں بات تمام ہوئی۔ کاف غیر جارہ فنوعان، مضمر منصوب و مجرور، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ ما ودعک ربک، کہ کا ضمیر منصوب ہے، ودع کے لیے مفعول، اور ربک کا یہاں پر کاف مجرور ہے، رب مضاف ہوا ہے اس کی طرف، مطلب آسان تھا۔ وحرف معنی لا محل له ومعناه الخطاب، ایک حرف ہے معنوی طور پر اس کا معنی تو اپنی جگہ پر ایک ہے لیکن محلی اعراب نہیں ہے، درست ہے۔ ہم نے کہا نا کہ جو غیر جارہ ہے ایک ضمیر ہے اور ایک حرف، معنی حرف ہے، معنی کے اعتبار سے ایک خاص معنی دے رہا ہے لیکن اس کا مالی اعراب نہیں ہے، اور معنی بھی اس کا وہی خطاب والا ہے۔ وہی لاحقۃ الاسم الاشارہ، اس میں اشارہ پر آتا ہے، ذالک کا یہ حرف ہے اور خطاب کا معنی دے رہا ہے، تل کا ایسے۔ یا ولی ضمیر المنفصل المنصوب، ضمیر منفصل منصوب پر، ایاک کہ کاف حرف خطاب ہے، ایاکما کما حرف خطاب ہے، ونحو ما، بعض اسماء افعال پر بھی داخل ہوتا ہے، حیا ہلا ورویدک ونجاک، حیا ہلا یعنی اے اقبل، رویدک یعنی امہل، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے ونجاک، یہ بھی اس میں فعل ہے، نجا ینجو جیسا بعد میں اس میں فعل بن گیا، اور جب اس میں فعل بن گیا تو اس پر ان لوگوں نے کیا کر دیا، الف لام داخل کر دیا، درست ہے۔ النجاک یعنی سرعت کرو، جلدی کرو، ایسے تمام شد۔ اور اسی طریقے سے فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، وَلِأَرَأَيْتَ، یہ قرآن مجید میں کافی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، ارأیت ارأیتک، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے پہلے تو رأیت یا رأیت علمتو کے معنی میں تھا، لیکن جیسے اس پر اسم استفہام داخل ہوا نا تو یہ جملہ انشائیہ استفہامیہ سے تبدیل ہو گیا انشائیہ امریہ میں۔ ارأیت یعنی اخبرنی، مجھے بتاؤ، دقت کریں، جیسے ہی اس رأیت پر حمزہ استفہام آ رہا ہے تو پہلے تو جملہ انشائیہ استفہامیہ تھا نا، لیکن
بعد میں جیسے حمزہ آتا ہے اس کو انشائیہ امریہ کی طرف منتقل کرتے ہیں. ارأیتا یعنی اخبرنی. اس ارأیتا پر بھی یہ کاف داخل ہوتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ فاعل یہاں پر کیا ہے. ارأیتا کا، ارأیتا کا، یہ کاف حرف ہے، درست ہے، اس کا مالی اعراب نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ارأیتا کا یعنی اخبرنی، تم ایک بندے سناؤ مجھے. اور اگر اس کا فاعل تثنیہ ہو تو یہی کاف تبدیل ہوتا ہے، فعل اپنی جگہ پر ہوتا ہے. ارأیتکما یعنی تم دونوں مجھے بتاؤ. اگر جمع ہو تو ارأیتکم، اس کاف میں تبدیلی آتی ہے، رأیت فعل ایسے ہی رہتا ہے. دقت کریں، یہ قرآن میں آیا ہے. ارأیتا بمعنی اخبرنی، اس پر بھی کاف داخل ہوتا ہے. نہ وہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ارأیتک یعنی اخبرنی، ھذا الذی کرمت علی، کہ اس کو یعنی آدم کو جو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے مجھے بتاؤ ذرا. ایسے فالتاء فاعل والکاف حرف خطاب، اس کی ترکیب ایسے نہ کہیے گا رأیتک میں کاف مفعول ہے، نہ، یہ تا فاعل ہے اور یہ کاف حرف خطاب ہے. خب تمام شد. اس طریقے سے الحمدللہ حرف کاف کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.